بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ جادو کے حوالے سے یہ تیسرا سیشن ہے، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جادو ہوا ہے، اور پھر یہ کہ ہم اس کا علاج شروع کروائیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے چند ہمارے لیے میجرز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں، اور ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ جادو کا کھوج کیسے لگایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی جائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور جب انہوں نے اپنی معمولات میں تبدیلی کو محسوس کیا، اپنی روٹین میں چینج کو فیل کیا اور اپنی تکلیف کو محسوس کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ رہنمائی عطا کی، گائیڈ کیا کہ آپ کو جادو ہوا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو سٹیپ ہم لے سکتے ہیں علماء کرام کے مطابق وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کسی کو خواب میں دکھا دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا تھا، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو اگر خواب میں پتہ چل جائے یا اشارہ مل جائے کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو توفیق عطا کر دیں کہ وہ تلاش کرتے کرتے اس کی جگہ تک پہنچ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا مائنڈ کسی ایک نقطے کو فوکس کرنے لگتا ہے اور آپ اس پہ سوچنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات جن کے ذریعے سے بھی جادو کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، جب اس پر قرآن کریم کی مخصوص جادو والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ جن ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پہ بول کے بتا دیتا ہے کہ اس بندے پہ جادو ہوا ہے اور یہ جادو فلاں جگہ موجود ہے۔ اور یہ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ جن پر جادو ہوا تھا، جب ان پر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اور شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جو معالج ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت سے جن نکالتے ہیں یا جادو کا علاج کرتے ہیں، تو وہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کو ہیڈ فون پہ قرآن کریم سننے کو لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم سے جنات کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور برائی کی قوتوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور جن اور شیطان اس شخص کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جو قرآن کریم سنتا ہے یا قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایسی چیزیں مسلمان کے قریب ہی نہیں آتی۔ یہ تب مسلمان پر حاوی ہوتی ہیں جب مسلمان کوئی کمزور لمحات میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس پر جادو کیا ہوتا ہے، جب اس کو قرآن کریم سنوایا جاتا ہے یا اس پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کی زبان پر جن ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جادو ہے، اور اس طرح آپ کو جادو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات جادو کا اس طرح سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی جو مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، جب اس پر رقیہ شرعیہ یعنی جو شرعی اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں جادو کے علاج کے لیے، جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو جو اس کا موکل جن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے، اور پھر وہ موکل جن اگر اس کے جسم کو چھوڑ دے تو اس کے جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جادو کا ایک انتہائی ایفیکٹو علاج جس کی بہت تاکید کرتے ہیں علماء کرام، اور آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نہ ہی رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا اہتمام یا پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو جو بہت ایفیکٹو ایک چیز ہے وہ حجامہ ہے، یہ جو آپ کپنگ کہتے ہیں،
اور ابو عبید اپنی کتاب میں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اگر ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ حجامہ کروایا کرتے تھے اور ریگولرلی کروایا کرتے تھے. اور ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جادو کا سب سے بہترین علاج حجامہ ہوتا ہے. اور حجامہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مہینے کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو اگر کروایا جائے تو یہ حجامہ ہر بیماری کا علاج ہے. ممکن ہے آپ حجامہ کروانے کے لیے گئے ہوں کہ میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو میں حجامہ کرواتی ہوں، لیکن آپ کو نہ پتہ چلے کہ اس جوڑوں میں درد کے علاج کے لیے جو حجامہ کیا گیا اس میں جو شر کے اثرات تھے، جادو کے اثرات تھے، نظر بد کے اثرات تھے، وہ سارے ہی نکل گئے، صفائی ہو گئی. اور اس پر ہمیں جو ہے وہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جن ہے یا شیطان ہے یہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب آپ حجامہ کراتے ہیں اور آپ کا بلڈ صاف کیا جاتا ہے تو جو اس میں سے گندگی نکلتی ہے اس گندگی کے ساتھ یہ جادو بھی اور یہ جنات اور شیاطین بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ہیلدی ہیبٹ ضرور اپنانی چاہیے کہ کم از کم 6 ماہ میں ایک دفعہ حجامہ ضرور کرا لینا چاہیے. اور میں نے خود بھی حجامہ کروایا ہے اور کرواتی ہوں، اور جن لوگوں سے کروایا ہے، جنہوں نے کروایا ہے، ان سے بھی جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کرانے کے بعد ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. خاص طور پر جو ایک بات میں نے نوٹ کی جب میں یہ اسٹڈی کر رہی تھی، سب نے کہا کہ حجامہ کرانے کے بعد ہمیں لگتا ہے ہمارے جسم پہ کوئی بوجھ تھا جو ختم ہو گیا ہے. یہ جو جسم پہ بوجھ ہوتا ہے یہ جادو یا نظر بد یا اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کئی لوگ سینے پہ بوجھ کی شکایت کرتے ہیں، کئی اوورآل جسم میں بھاری پن کی شکایت کرتے ہیں. تو حجامہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں افیکٹو علاج ہے جو کہ جادو کے علاج میں ہونا چاہیے. اور حجامہ میں بھی یاد رکھیں جو سنت تاریخیں ہیں، خاص طور پر ہر مہینے کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ، اس کو کروایا جائے تو اور زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے بنسبت عام دنوں میں حجامہ ہونے کے. عام دنوں میں بھی حجامہ کرایا جا سکتا ہے، جیسے اگر مریض کی تکلیف بہت زیادہ ہے تو عام دنوں میں بھی کرا لیجئے، لیکن آئندہ پلان کر کے اس کو سنت تاریخوں میں کروائیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جادو کا علاج رقیہ شرعیہ کے ذریعے کیا جائے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، اور شرعیہ کہتے ہیں وہ شرعی آیات جن سے دم کرنا، جن کو پڑھ کے دم کرنا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس میں تعوذات ہیں جس میں آپ کی جو دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور پھر کچھ اس میں دعائیں بھی ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے کون سی ہیں. پہلی بات اس میں شرط یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جادو کے علاج میں قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے اسی طرح تلاوت کیا جائے. دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس کی ٹرانسلیشنز کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جو کہ غلط ہے. عربی زبان میں اس کی تلاوت کی جائے جب آپ رقیہ شرعیہ کا استعمال کریں. اور اب تو لکیلی نیٹ پہ پوری ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، آپ بیٹھ کے خود بھی سن سکتے ہیں، گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، گھر میں کسی کو ہو جائے تو اس کا استعمال کیا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سویرٹی ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ تک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو ایک آدھ دفعہ دم کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے، بعض کے ساتھ گھنٹوں لگتے ہیں، بعض کے ساتھ دن لگتے ہیں، بعض کے ساتھ ہفتوں لگتے ہیں، اور بعض کے ساتھ مہینے لگتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 سے 119، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 اور 82، سورہ یونس 65 69، سورہ طٰہٰ مکمل اور معوذتین، سورۃ الاخلاص. یہ ساری آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، سورۃ البقرہ مکمل یا اس کی آیت نمبر 117 سے 119، سورۃ الاعراف 79 82، اور پھر 65 69 سورہ طٰہٰ سے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور پھر یہ وہ سورۃ الاخلاص. یہ وہ صورتیں ہیں جو حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات ثابت ہیں. تو سورۃ البقرہ کے بعد پھر لکھ لیجئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 اور 119 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک ہیں، اور معوذتین اور اخلاص.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تواتر سے موجود ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے کلام کی آواز آنی چاہیے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی رات کو تلاوت کر لی، اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے پورا ایک ڈیٹیل سیشن آپ کو دیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی بے دینی سے آپ کو، اور ہر طرح کے شر سے، جادو سے، کسی نقصان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے گھر والے فتنے سے محفوظ رہیں، گمراہی سے محفوظ رہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، ان کا دنیاوی نقصان نہ ہو، روحانی نہ ہو، دینی نقصان نہ ہو، کوئی شر تکلیف آپ نہ دیکھیں، تو آپ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کسی نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور شیطان اس پر حاوی نہیں ہوتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو یہ سونے کے اذکار بنا لیجئے ان کو معمول کے مطابق۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور تلاوت کرتے قل هو اللہ احد کی اور المعوذتین کی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی تلاوت کرتے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پھیرتے، اور پورے جسم پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا تھا اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو اس پر پھیرتے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جادو کی وہ قسم جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کیا جاتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ سرسبز سدر کی بیری کے 7 پتے لیے جائیں، اور یہ ایکسٹریم جادو میں بھی یہ نسخہ کامیاب ہوا ہے۔ جو بیری کے پتے ہیں جن سے آپ اپنے مردوں کو بھی نہلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سرسبز درخت سے سرسبز 7 پتے لیے جائیں، اور پھر آپ ان کو پتھر سے یا کسی چیز سے پیس لیں، پھر اس پسے ہوئے مواد کو کسی برتن میں ڈالیں اور اس پر پانی ڈالیں، اور اتنا پانی ہو جو غسل کے لیے کافی ہو، اور پھر آپ اس پر یہ پڑھ کے دم کریں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آیات سحر جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 سے 125 میں ہے، اور آیات سحر یا جادو جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 میں ہے، اور آیات سحر جو کہ سورہ طٰہٰ میں 65 سے 69 تک ہیں، اور اس کے بعد آپ اس پانی پر پھونکیں، اور پھر اس کا کچھ حصہ اس پانی کا پی لیں اور باقی حصے سے آپ غسل کر لیں، یا اس مریض کو پلا دیں اور اس کو غسل کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے جادو کا اثر، وہ خاص جادو کا اثر جو کہ میاں اور بیوی پہ کیا جاتا ہے، وہ جاتا رہے گا۔ اس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے، ابن القیم نے بیان کیا ہے، وہب ابن منبہ، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین نے اس کی تائید کی ہے۔ سنن ابی داؤد کی کتاب الطب میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیشنٹ کے علاج کے لیے کہا کہ پانی لے کر آئیں، اور پھر اس میں اسی طرح سے بیری کے 7 پتے پیس کر ملائے، اور ملانے کے بعد اس پر یہ تمام آیات پڑھی جو کہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں، اور مریض کو اس میں سے کچھ پانی پلایا اور کچھ پانی اس کو غسل اس سے کروایا۔ اور پھر اسی طرح سے علاج کرنے والے یا راقی جو ہیں، جن کو کہ اب آج کل ہم فی زمانہ راقی کہتے ہیں، دم کرنے والے، ان کے تجربات میں یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی کچھ اور آیات کو بھی شامل کیا، اور ان آیات کی وجہ سے بھی شفا ہوئی۔ تو علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مسنون آیات پر اگر آپ کچھ اور آیات بھی ملا لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن کریم پورے کا پورا شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا ہے۔ تو جو شخص ریگولرلی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ان مسائل سے دوچار نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ اسراء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
اور اس قرآن کریم کو ہم نے مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون پر داخل ہوئے اور پتہ یہ چلا کہ یہ خاتون جادو کا علاج کرتی ہیں اور دم کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ تو اللہ کی کتاب سے مریض کا علاج ہونا چاہیے اور کسی چیز سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اب بہت ساری اور آیات بھی ہمارے راقیوں نے یا دم کرنے والوں نے شامل کر لی ہیں، اگر وہ قرآن کریم ہی سے ہیں اور قرآن کریم کے سیکوینس کو خراب کر کے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے سیکھ آئے ہیں کہ الٹی نہیں لکھی ہوئی یا وہ الٹی نہیں پڑھتے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ زہر ہو، چاہے وہ جادو ہو یا وہ نظر بد ہو۔ اسی طرح سے علماء کرام نے کچھ مزید آیات کا ذکر کیا ہے کہ مریض پر یہ بھی پڑھ لی جائیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ مریض کے سر پہ رکھیں اور اس کے کانوں میں ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5، 102، اور یہ وہ آیات ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے، 163، 164، 255، 285، 286۔ تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران کی آیات نمبر 18 اور 19، چوتھے نمبر پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54، 56، 117، 122، پانچویں نمبر پر سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، چھٹے نمبر پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، ساتویں نمبر پر المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118، آٹھویں نمبر پر سورۃ الصافات کی آیت نمبر 1 سے 10، نویں نمبر پر سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے 32، 10ویں نمبر پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے 36، 11ویں نمبر پر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 سے 24، 12ویں نمبر پر سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 سے 9، اور 13ویں نمبر پر سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب آ جائیں، یہ تو تھے قرآن کریم کے وہ آیات، وہ تمام حصے جو کہ جادو کا علاج یا نظر بد کے علاج میں ہمارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون اذکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی بھی نئی جگہ پہ اترے تو اسے چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لے۔ اس کے اترنے کے بعد جب تک وہ وہاں سے چلا نہیں جاتا وہ اللہ کی حفاظت پہ آ جائے گا اور اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ سفر پہ گئے ہیں، کسی ہوٹل میں اترنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا وہاں اللہ کی کیا کیا مخلوقات رہتی ہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ کسی بھی نئی جگہ پہ آپ پکنک منانے کے لیے گئے ہیں، پہاڑوں کے درمیان آپ نے اپنی چیزیں رکھی ہیں اور اب آپ گھنٹہ 2 وہاں پہ گزارنا چاہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ کسی دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دن اور رات 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو ان تمام اثرات سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مریض کے لیے اللہم رب الناس اذھب البأس واشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، 3 دفعہ یہ بھی پڑھ لی جائے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور یہ رقیہ شریعہ میں ریکارڈنگز نیٹ پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جسم کے جس حصے میں درد ہوتی ہو وہاں ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ کہیے بسم اللہ، اور 7 دفعہ کہیے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ صبح و شام 3 دفعہ مریض کو پڑھ کے دم کریں۔ اگر مریض ہوش میں ہے، خود پڑھ سکتا ہو تو اسے کہیے آپ کے پیچھے پڑھے۔ بعض اوقات مریض یا پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن اتنی سویر ہوتی ہے کہ وہ خود سے نہیں پڑھ پاتے، یا ان کی زبان بندی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے، تو پھر آپ ان کے پاس پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جادو کے علاج میں ایک اور چیز جو بہت افیکٹو پائی گئی ہے وہ اجوا کھجور ہے، اور یہ تو جادو کے ہونے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت میں آتی ہے، اور سعد ابن ابی وقاص نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایات پائی جاتی ہیں کہ جس کسی نے اپنی صبح کا آغاز 7 اجوا کھجوروں سے کیا
اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ پیشنٹ کو صبح نہار منہ کئی دن تک، جب تک آپ رقیہ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو روزانہ ناشتے سے پہلے 7 اجوا کھجوریں کھلا سکتے ہیں۔ اور اجوا کھجور یہ مدینہ کی خاص کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے لیے خاص طور پر برکت کی دعا کی تھی، اور اس میں یہ برکت ہے اور یہ قیامت تک ہے۔ اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ جادو کا علاج تھا، بلکہ آج بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بحث کی طرف، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا یہ جو معالج ہے جس کے پاس ہم نے علاج کرانے کے لیے جانا ہے، جس کو میں اور آپ راقی کہتے ہیں، جس سے ہم دم کراتے ہیں، اس کی کیا اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے ہم دم کرانے کے لیے جائیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ شرک بدعت میں انوالو نہ ہو۔ اگر وہ شرک بدعت میں انوالو ہے تو پھر یقیناً اس سے علاج کرانا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اسے توحید کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہو اور وہ ہر طرح کی شرک اور بدعت کی چیزوں سے بچنے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی شرط یہ ہے کہ اسے جنات کی حقیقت اور صفات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ جس نے بھی علاج کرنا ہے، آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی راقی کے پاس جائیں، یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم چند لوگوں کو اسپیسیفک کر دیں کہ یہی ہیں پوری سوسائٹی میں، یہ 2-3 لوگ ہیں اور یہی علاج کر سکتے ہیں، نہیں، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں۔ تو جس نے علاج کرنا ہے اسے جنات کی حقیقت اور جو قرآن اور سنت میں ان کے صفات بیان کی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سے اس کو پتہ ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ وہ صبح و شام کے اذکار اور رات کے اذکار کی پابندی کرنے والا ہو، ورنہ وہ خود بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اسے اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنات اور جب جادو کرنے والوں کو نقصان پہنچائے گا وہ دم کرنے والا اور علاج کرنے والا، تو وہ اس کی دشمنی پہ بھی اتر سکتے ہیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والا ہو۔ 5ویں نمبر پر یہ کہ اللہ رب العزت کی کثرت سے فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو مضبوط ایمان والا انسان اس علاج کو بہت اچھے طریقے سے آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ بار بار جو ہے وہ جس پہ جادو کیا گیا ہو اس کو اوپر بار بار صبر کے ساتھ اس کا علاج جاری رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو علاج ختم ہو گیا ہے، بلکہ جب تک اچھی طرح تاکید پکی بات نہ ہو جائے کہ جن یہاں سے نکل گیا ہے اور اس مریض کے پیشنٹ کے جسم کو چھوڑ گیا ہے، اس وقت تک وہ اس کو پڑھتا رہے۔ اور پھر 7ویں نمبر پر شرط یہ ہے کہ مریض کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، نہ مریض کو پیشنٹ کو مارے۔ بعض اوقات ایسے عجیب و غریب وحشی قسم کے جنات اور شیاطین اور جادو ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ کو مارنا پڑتا ہے اور وہ دیکھنے والے سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اس کی کوشش پوری ہونی چاہیے کہ وہ مارے نہیں، لیکن اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو کندھوں پہ مارے یا سائڈوں پہ مارے، جسم کے کسی نازک حصے پہ نہ مارے کہ جس سے کسی جادو کا علاج کرتے کرتے اس پیشنٹ کے کسی جسم کے حصے کا نقصان ہو جائے۔ اور پھر 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ جب جن اس کے جسم کو چھوڑ جائے یا جادو اس کے جسم کو چھوڑ جائے مریض کے، تو اس دھوکے میں اور غرور میں نہ آ جائے کہ میں نے یہ شیطان نکالا ہے اور میں نے یہ جادو کا علاج کیا ہے، بلکہ یہ کہے اللہ نے اس کو نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جادوگر اور جنات اور شیاطین اللہ کی کتاب سے بدکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو راقی ہیں وہ کئی کئی گھنٹے مریضوں کے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہیڈ فون کے ذریعے سے لگا دیتے ہیں، اور جتنی دیر قرآن کریم کی تلاوت مریض کے سر پہ یا کانوں میں لگی رہتی ہے اتنی دیر تک مریض تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ وہ تکلیف پیشنٹ کو نہیں، وہ اصل میں اس جادو کرنے والے موکل جن کو ہو رہی تھی یا جو جن نے اس کے جسم کو پکڑا ہوا ہے اس کو ہو رہی تھی۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہم مریض کا علاج کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں اور آپ خود کر سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ ریسیپی دیکھ کے، ترکیب دیکھ کے یا کسی سمجھدار سے سمجھ کے چیز خود بنا سکتے ہیں، علاج بھی آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے کہ جن جو ہے وہ حاضر ہو گیا ہے؟ اور جن کی میں یہاں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کی باڈی میں موکل جن کام کرتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں بیٹھا ہو، حرام مغز میں بیٹھا ہو، برین میں بیٹھا ہو،
اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی کچھ نشانی ہے کہ جو مریض ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگتا ہے جب جن حاضر ہوتا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، اور بعض اوقات مریض کے اندر کسی حیوان والی یا جانور والی کوئی آواز آنے لگتی ہے۔ میں نے کئی مریضوں کو دھاڑتے ہوئے سنا، یقین نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جنگل کا جانور دھاڑ رہا ہے کہ یہ ایک انسان کے حلق سے یہ آواز نکل سکتی ہے۔ اور پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ جن کے حاضر ہونے کا جب آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں اور جب آپ بار بار کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی کامن ہو جائیں گی، مطلب آپ کو تعجب نہیں ہوگا، پہلی دفعہ شاید تعجب ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا جن حاضر ہونے کی کہ اس کے جسم میں تیزی سے کپکپاہٹ ہوگی اور اس کے جسم کی جو موومنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جو جن ہے وہ حاضر ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مریض چیخنے چلانے لگے گا اور اپنے جسم پر مار پیٹ کی شکایت کرے گا اور وہ کہے گا مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، تو حالانکہ آپ اس کو مار بھی نہیں رہے ہوں گے، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اگر ہیڈ فون کے ذریعے قرآن کریم لگا ہوا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے آپ کے گلے پڑ سکتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں تاکہ اسے یہ تکلیف نہ ہو، تو یہ جن کے حاضر ہونے کی نشانی ہے۔ تو ان لمحات میں اگر آپ خود علاج کر رہے ہیں یا کسی راقی سے کروا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے پریپیئر رکھنا ہوگا۔ اب یہ ہیں وہ ساری چیزیں کہ جن کی شرائط ہمیں علاج سے کراتے ہوئے جو ہے وہ خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بحث ہے اور وہ میں آپ سے ضرور آج شیئر کرنا چاہوں گی، اکثر لوگ بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی مریض کا علاج کرانے کے لیے کسی راقی کے پاس ہی جائیں، کسی ایسے شخص کے پاس ہی جائیں کہ جسے علاج کرنا آتا ہو؟ تو جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ آپ بے شک بھلے کسی راقی کے پاس چلے جائیں، لیکن علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کوئی اتنی مناسب محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ فی زمانہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ راقی بھی فتنہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جو دم درود کرنے والے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں یا علاج کرنے والے ہیں جادو کا، بد نظر کا، ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان کے پاس کثرت سے جانے لگتے ہیں اور ان کے مال سے جیبیں بھرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خود کچھ بھی نہیں پڑھتے اور ان پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، تو ایسی بہت ساری خرابیاں ظاہر ہونے لگ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کسی راقی کے پاس جانا اتنا پسندیدہ نہیں ہے، اس میں قباحتیں بہت آ گئی ہیں، اور یہ اگر آپ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا جو علاج کرنے والا ہے یا راقی ہے وہ معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں، تو وہ معاوضہ لے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ کے ساتھی نے جب ایک جگہ جا کے دم کیا تو انہوں نے 100 بھیڑیں ان کو دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا دریافت کیا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب سے دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، سورۃ الفاتحہ سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ ساری ہی تمہاری ہیں، یعنی اس میں سے اپنے لیے بھی کوئی حصہ نہیں رکھا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر راقی کو آپ کوئی معاوضہ دیتے ہیں یا وہ طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس سوسائٹی کو ایک سروس دینے کے لیے فری کر لیا ہے۔ اگر وہ یہ رقیہ چھوڑ کے، مریضوں کا علاج کرنا چھوڑ کے اپنا کوئی بزنس کرنا شروع کر دے تو یقیناً ایک سوسائٹی کو جو سروس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ راقی ہی علاج کر سکتا ہے اور کوئی اور علاج نہیں کر سکتا، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں بہت ساری قباحتیں، وہ قباحتیں نوٹ کر لیجیے اور کسی بھی راقی سے علاج کرواتے ہوئے ان قباحتوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ گھر میں خود اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ اس میں پہلی قباحت یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بلیف بنا لیا ہے کہ یہ جو راقی ہے بس یہی علاج کر سکتا ہے اور کوئی اور علاج نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، آپ یہ علاج کر سکتے ہیں، صرف سیکھنے کی بات ہے، اور جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے پرسنل آبزرویشن اور مشاہدے میں سیکھی کہ جنات جس سے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں وہ کلونجی کا تیل ہے، پاؤں کے تلووں میں ملا جائے اور ہاتھوں میں ملا جائے، فوراً جنات حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلونجی سے بہت چڑھتے ہیں۔ ہاں جی، کلونجی سے بہت چڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے دھونی ہے، جو مصنون دھونی کی چیزیں ہیں وہ دھونی بھی دی جائے تو اس سے بھی یہ بہت چڑھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ راقی سے علاج کرانے میں فی زمانہ جو قباحتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے یہ عقیدہ یا بلیف بنا لیا ہے کہ ایک خاص انسان ہی تلاوت کرے گا
اور پڑھے گا اور یہ رقیہ شریعہ کرے گا تو ہمارے مریض کا علاج ہوگا. حالانکہ اسے جو بھی پڑھے، جو بھی اس سے علاج کرنے کی کوشش کرے گا وہ علاج ہو جائے گا، لیکن علاج سے پہلے مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے. اور ویسے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اس پہ باقاعدہ کورسز ہونے چاہیے، ورک شاپس ہونی چاہیے، گھر گھر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو صبح و شام کے اذکار کی عادت ڈالیں، اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کو یہ تکلیف ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے تاکہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے، اور یہ جو قباحتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہم ان سے اپنے عقیدے کو بچا سکیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو راقی ہے نا اس کے علاج میں بڑا اثر ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اثر اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے علاج کر رہا ہے، اور پھر لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں. اس سے راقی بھی فتنے میں پڑتا ہے اور اس سے علاج کرانے والے بھی فتنے میں پڑتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو قباحت سامنے آ رہی ہے، جب راقیوں نے اسے ایز اے پروفیشن اپنا لیا، جا کے کوئی حرج بھی نہیں، اپنا بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری عوام الناس گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس توہم میں پڑ جاتے ہیں، اس وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو اذکار کی پابندی ہے صرف اس راقی کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس راقی کی ذمہ داری ہے. ہم بے شک گھروں میں میوزک بھی سنتے رہیں، ہمارا مریض جب جائے گا ہم راقی سے دم کرا لیں گے اور ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر طرح کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر طرح کی نحوست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں، گندا کر لیتے ہیں، اور پھر شر کی قوتیں ہمارے اوپر غالب آنے لگتی ہیں. تو اس کا یہ بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ راقی حضرات سے جب کبھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے دیکھ کے، خواتین آتی ہیں تو ان کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ان ناخنوں کے ذریعے جنات اور شیاطین آپ کے جسم میں گھستے ہیں. اسی طرح سے گھروں میں جب میوزک چلتا ہے تو شیاطین اور جنات آپ کے گھروں میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں. اسی طرح سے گھروں میں جب تصویریں ہوتی ہیں، مجسمے ہوتے ہیں، تو وہاں پر شیاطین اور جنات کو رہنے کا ٹھکانہ مل جاتا ہے. گھروں میں جب اللہ کا نام لیے بغیر کھانے کھائے جاتے ہیں اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اس سے برائی اور شر کی قوتوں کو پرورش ملتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو شیطان کو آپ کے گھر میں رہنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ نہیں ملتی، جادوگر آپ کے گھر کے قریب نہیں آ پاتا، جنات اور شیاطین جادو کے غرض سے آپ کے گھر کے قریب نہیں آ پاتے. لہٰذا راقی کی وجہ سے قباحت یہ پھیل رہی ہے کہ دم کرانے والے مریض یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ صرف راقی کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پابند بنائے، اور ہم اپنی لائف میں کوئی چینج کیے بغیر بس اسی طرح سے ان سے علاج کرا کے چلے جائیں. جبکہ مریض کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ پورے گھر کے اندر ریڈیکل چینجز لائے جائیں. ہر وہ چیز جو کہ جنات اور شیاطین اور جادو کو اٹریکٹ کرتی ہے اسے گھروں سے ختم کیا جائے، جس میں میوزک بھی ہے. اور میں نے دیکھا ہے جب آپ راقی کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کے گھر میں میوزک چلتا ہے؟ آج کے بعد میوزک نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے آپ کے مریض کو نقصان پہنچے گا. آپ بناتے رہیں گے، ڈھاتے رہیں گے، گئے مریض کو علاج کرایا، گھر آئے میوزک چل رہا ہے، اس کے اوپر پھر وہی اثرات مرتب ہوں گے. تو آپ کے گھر میں تصویریں تو نہیں ہیں، آپ کے گھر میں مجسمے تو نہیں ہیں، آپ نے ناخن تو نہیں رکھے ہوئے، گھر میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے وقت صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سارے سوال وہ کرتے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے تو یقیناً ہمارے مریض جلد شفا یاب نہیں ہوتے. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تیسری قباحت یہ ہے کہ صحابہ کرام یا خلفائے راشدین میں سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے ان میں سے کبھی بھی کسی نے اس راقی ہونے کو ایز اے پروفیشن نہیں اپنایا. ذرا تصور کیجئے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ایسی کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ کتنے مالدار ہوتے. تو ان لوگوں نے زندگی میں زہد کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنایا اور ان چیزوں کے ذریعے سے مال کمانے کے طریقے جو ہیں وہ اختیار نہیں کیے. تیسرے نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا اور مریضوں کا اس شخص پر جو کہ دم کرنے والا راقی ہے اس پر اعتماد اور ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں تو ٹرسٹ اور اعتماد اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ راقی کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ علاج میں نے کیا ہے، یہ علاج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا
ایک ہی ڈاکٹر سے میں علاج کراتی ہوں لیکن شفا کا وقت مقرر ہے، کبھی اس کے علاج سے فائدہ پہنچتا ہے کبھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو شفا عطا کرتی ہے۔ کسی ایک شخص کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور راقی کی وجہ سے چونکہ مسلمان دین کے علم میں بہت کمزور ہیں تو اس طرح کی قباحتیں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو راقی کا پروفیشن اختیار کرنے والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ مال طلب کرنے لگے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں آپ اپنے آپ کو ضروریات کی حد تک کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کام کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے رقیہ دم کرنا ہے اس نے اس جگہ کو بھی تیار کرنا ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اور یہ سیشن اور آگے چلے جائیں گے کہ جس جگہ مریض کو علاج کرنا ہے اس جگہ کو تیار کیا جائے۔ مثلاً آپ نے اگر اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں مریض کا علاج کرنا ہے اور وہاں تصویریں اور بت پڑے ہیں تو آپ کے مریض کا کبھی علاج نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو پاک صاف کرنا ہے، اس کی سراؤنڈنگز میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو علاج میں رکاوٹ بنتی ہو، تو ظاہر ہے کہ جو رقیہ راقی ہے اسے ایک جگہ چاہیے ہوگی جس کو وہ تیار کرے گا۔ اور اس کو راقی کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں حصار تیار کیا ہے، وہاں اس حصار میں داخل ہو کے ان کے لیے جنات اور شیاطین کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے، وہ ہر جگہ بیٹھ کے دم نہیں کر پاتے بعض اوقات۔ اور پھر اسی طرح سے ان کے اخراجات میں تلاوت قرآن کریم، ہیڈ فونز، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ پھر ظاہر ان کا گھر ہے، ان کی ضروریات ہیں، لیکن یہ بھی بری بات ہے کہ بہت زیادہ مال کے لالچ میں آ کے بہت زیادہ مال طلب کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور قباحت یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ جو راقی ہیں ان کے یہ ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ جیسے لوگ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا سے ہم صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اکثر خواتین کو کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں فلاں بچہ بیمار تھا تو ہمیں کسی نے بتایا آپ چکوال میں جائیں، وہاں ایک بابا جی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم سفر کر کے چکوال گئے، بابا جی سے ملے، بابا جی نے دعا کی اور اس کو چھڑی ماری اور میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی قباحت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک نئے فتنے میں پڑ گئے ہیں اور راقی بھی فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے مریض کا علاج خود کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے آپ اپنے گھر میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میت کو غسل خود دیں، اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنا پین لے کے آپ خود اپنے مریض کا علاج کر سکتے ہیں، جتنی ایفرٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ شاید آپ کو کرائے پہ یا پیسے پہ اس طرح سے نہ مل سکے۔ اور پھر اس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ایک اور قباحت جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر تو اس کو باقاعدہ کم پڑھے لکھے لوگوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، یعنی ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، لیس ایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ جو شخص رقیہ کر رہا ہے، راقی بن کے بیٹھا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھا دیکھی بہت سارے کمزور افراد نے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، اور اب تو آن لائن بھی ہونے لگا ہے، گھروں پہ بھی جانے لگے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا انہیں چارج کرنا پڑتا ہے، آنے جانے کے اخراجات بھی ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے ان ساری قباحتوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے مریض کا علاج خود کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوئی ایسی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اور صرف راقی ہی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا، وہ تمام معلومات آپ کے پاس ہوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور رقیہ شرعیہ میں کیا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، اور مریض کے ساتھ انتہائی صبر کے ساتھ میں نے کیسے وقت گزارنا ہے جب تک کہ یہ مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے مریض کا علاج، اگر اس پہ جادو ہے، نظر بد ہے، جنات اور شیاطین کا سایہ ہے یا کچھ بھی ہے، ان کا علاج خود کرنے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ ان کا علاج جو ہے وہ کسی راقی سے کروائیں۔ اب ہم اگلی بحث کی طرف آتے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو علاج ہونے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ خود علاج کریں گے یا راقی سے کرائیں گے۔ اب اگر خاتون کا علاج ہونا ہے تو جن باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور یہاں سے بھی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی خاتون مریض جو ہے، جو پیشنٹ عورت ہے، وہ کسی بھی اجنبی راقی کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، اکیلے میں نہ بیٹھے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ احادیث موجود ہے کہ اگر بیٹھنا کی ضرورت بھی پڑے تو محرم کے ساتھ بیٹھے۔ اگر راقی آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ عورت کے پاس اس وقت کوئی نہ ہو تو یہ غلط ہے، اور عورت کے ساتھ عورت بھی نہ بیٹھے راقی سے علاج کراتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی خلوت ہے۔
عورت کے ساتھ عورت کا بیٹھنا اور تیسرا ایک مرد ہے، یہ بھی خلوت ہے۔ خلوت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ راقی بیٹھا ہے، مریضہ عورت بیٹھی ہے، اور ساتھ ایک عدد مرد اس کا بیٹھے جو کہ اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، جو کہ اس کا گارڈین ہے، اس کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ نہ ہو کہ آپ ایک قباحت کا علاج کرتے کرتے مزید قباحتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ علاج کرنے کے لیے ایک اور چیز جس کا خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ علاج کیا جائے اس جگہ کو تیار کر لیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ بالکل کسی قسم کی تصاویر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گھر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مبنی میوزک چلتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں آپ کا علاج بیکار ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں علاج کرتی ہوں تو میرا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب میں راقی کے پاس لے کے جاتی ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایسی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، خاتون کے حوالے سے یہ ہے کہ چاہے مرد ہے یا خاتون ہے، شرعی لباس مکمل طور پر پہنے ہوئے ہوں، اور راقی کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ پرفتن انداز میں نہ بیٹھا جائے، اور آپ کا جو ڈریس ہے یا مریضہ کا جو ڈریس ہے وہ اس کے جسم کو پورا ڈھانپنے والا ہو، نہ تو اتنا ٹائٹ ہو کہ جس سے اس کا جسم نظر آئے۔ اور یہ بڑے مسائل ہیں، اور میں نے راقیوں کو اس کی شکایت کرتے سنا ہے کہ خواتین ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتی ہیں، ہمارے مسائل میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور نہ ہی وہ لباس اتنا باریک ہو، نہ ہی مردوں سے مشابہت رکھنے والا ہو، جیسے پینٹیں پہن کے آ جاتی ہیں راقیوں کے پاس، وہ خاصے تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تنگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اسی طرح سے پردہ اتنا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ جس سے ان کے کسی بھی قسم کے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہوتے ہوں، اور غیر محرم مردوں کے ساتھ نہ آئیں، اپنے محرم مردوں کے ساتھ آئیں۔ یہ میں کزن کے ساتھ علاج کرانے آ گئی ہوں، اب تو خیر کزن کا رواج نہیں، اب تو کہتے ہیں وی آر ان ریلیشن شپ، اب زنا کا نام ہے ریلیشن شپ، ہم ریلیشن شپ میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر علاج کرانے کے لیے نہ آئیں۔ اسی طرح سے معالج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ بھی شیئر کر دیا تھا کہ جب جن حاضر ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ جس جگہ علاج ہونا ہے اس جگہ پہ تصویریں نہ ہوں، میوزک نہ چلے، اور اس جگہ پہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہوتی ہو، مجسمے وہاں پہ موجود نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں اور مجسمے ہوتے ہیں۔ تو رحمت کے فرشتے اگر نہیں آئیں گے تو وہ جگہ کس کا ٹھکانہ بنے گی؟ وہ یقیناً جنات اور شیاطین اور جادو کا ٹھکانہ بنے گی۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس مکان یا اس جگہ پر جہاں آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے یا راقی نے علاج کرنا ہے، ہر دو حال میں وہ یہ آپ کے جو آلات موسیقی ہیں یہ وہاں پر نہ ہو۔ مثال کے طور پر بعض اوقات بعض گھروں میں گٹار پائے جاتے ہیں اور سجائے ہوئے ہوتے ہیں سامنے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے لہو و لعب کے جو حرام آلات ہیں وہ موجود نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ڈھول سجایا گیا ہے کہیں ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا ہے، یا دف پڑی ہے یا بانسریاں پڑی ہیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور گھر میں اگر میوزک چلتا ہے تو آپ کا علاج ناکام ہو جائے گا، اور میوزک تو اٹریکٹ کرتا ہے شیطان کو اور ان چیزوں کو۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جگہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس جگہ علاج کرنے والا یا کرانے والا، چاہے وہ آپ ہیں مریض ہے، کسی نے بھی مرد نے سونا پہن رکھا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، یا اس جگہ سگریٹ پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، تو پھر علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے اور بھی جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہیں اس جگہ پہ اگر ہوتی ہیں تو پھر آپ کا علاج کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بیماری کے حوالے سے جن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل کا درس ہر دفعہ مریض کو دیا جائے، اور اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرائی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میں علاج کر رہی ہوں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ علاج کر رہی ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے سوال مریض سے کیے جا سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اسے کس قسم کی تکلیف ہے، آیا اسے جادو ہے یا اسے بد نظر ہے، کیونکہ بد نظر کی علامات اور ہوتی ہیں اور جادو کی علامات اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو رقیہ شرعیہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف قرآن اور سنت سے لی جائے، اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہونی چاہیے، اور پڑھنے والا اور سننے والا چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک ہو، اس وقت باوضو ہو کے بلکہ غسل کر کے علاج کریں تو زیادہ افیکٹو ہو جائے گا۔
اور معالج جن سے مندرجہ ذیل سوال کر سکتا ہے اگر جن اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے جس کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، کہ معالج اسے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو جنات بتاتے ہیں کہ ہمارا، جب وہ قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہے جھوٹ بول کے بتائیں لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا دین کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں ہم کرسچن ہیں، یا یہ کہ ہم جو ہیں، یا یہ کہ ہم ہندو ہیں، جہاں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر معالج کو چاہیے کہ وہ اس جن کو بھی اسلام کی دعوت دے اور اسے بھی سمجھائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، اور اسلام اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو پھر اس کو مجبور نہ کرے اس بات پہ۔ اور پھر اس جن سے پوچھے جادو کی جگہ کہاں ہے، ہمیں جادو کے بارے میں بتا دیں، اور یہ بتاؤ کہ تم اس پیشنٹ کے جسم میں کس جگہ پہ رہتے ہو۔ بعض لوگوں کے ہاتھ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہاتھ میں ہوتے ہیں، بعض کی نگاہوں کو کنٹرول کرتے ہیں، نظروں کے پیچھے جن بیٹھا ہوتا ہے، بعض کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، برین کے اندر ہوتا ہے، بعض کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، بعض کے معدے میں ہوتا ہے، معدے میں تکلیف رہتی ہے کیونکہ وہاں پر جن بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی تصدیق اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ واقعی وہاں جادو نہ دیکھ لے۔ بعض اوقات شیاطین جو چلاک ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مس گائڈ کرتے ہیں، آپ کی توجہ ہوتی ہے اچھا میں ادھر دیکھوں، وہ آپ کو ادھر لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے جن سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اکیلا ہی ہے جس کے ذریعے سے جادو کیا گیا ہے، یا یہ کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے جنات کو استعمال کیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس جن کی اس وقت تک تصدیق نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ جادو کا عمل مکمل نہ کر لے۔ اور اگر جن یہ بول کر بتائے کہ اس شخص پر جادو اس کے بھائی نے کیا ہے، کبھی بھی ان پر یقین نہ کریں، کیونکہ جنات آپس میں لوگوں کو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بدگمانی کے ارتکاب سے بچیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے فلاں رشتہ دار نے ہمارے گھر پہ جادو کرایا ہے، یہ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو جنات آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ پر آپ کے دوست نے جادو کرایا ہے، آپ رشتہ داروں نے کرایا ہے، وہ آپ کے دماغ کو پڑھ کے جس کے لیے آپ کے ذہن میں دشمنی کے جذبات ہیں اسے لا کے کہیں گے کہ انہوں نے آپ پہ جادو کرایا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جن سے یہ وعدہ لیا جائے کہ ہم مزید آپ کو اب تنگ نہیں کریں گے، یعنی یہ جو علاج ہے ہم روک دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس مریض کو چھوڑ کے نکل جائیں گے اور دوبارہ اس کے اندر یا اس پر یہ عمل نہیں کریں گے۔ پھر وہ چھوڑ کر نکل جائیں گے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا مریض فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے جب آپ مریض سے پوچھیں گے اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا، نہ اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے مارا جا رہا تھا، نہ اسے جسم میں کوئی درد یا تکلیف محسوس ہوگی۔ ہاں، چھینا جھپٹی میں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک ایک مرد کو 7 مرد سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو اپیرنٹلی زخم آ جاتے ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں، لیکن مریض کو یہ نہیں ہوش ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس سے عہد لیں گے اور وہ عہد دیں گے، وہ آپ سے وعدہ کریں گے کہ اب ہم دوبارہ اس کے اندر نہیں آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، بعض اوقات بڑے سخت قسم کا جادو ہوتا ہے، تو پھر اس کو پہلے تو پیار سے سمجھائیں بجھائیں اور اسے بتائیں کہ دیکھیں آپ کو قرآن کریم سے تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم قرآن کریم بند نہیں کریں گے، اور اس کی نشانی ہے کہ آپ جب قرآن کریم چلائیں گے آپ کا پیشنٹ چیخے گا، وہ اصل میں آپ کا پیشنٹ نہیں چیختا، وہ جن چیختا ہے جس کے ذریعے سے جادو کیا گیا ہے۔ لہٰذا اور جب کوئی جن باغی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھی جنات کو طلب کرتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے کہ تم آؤ اور مجھے بچاؤ، اس لیے آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کو ہر حال میں جاری رکھنا ہے۔ اور پھر جن آپ سے سوال کرے گا کہ میں اس کے جسم سے کیسے نکلوں، کیونکہ اسے جادوگر نے داخل ہونے کا طریقہ تو بتا دیا تھا، نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ وہ جادوگر اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ جب تک اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے جن اس کے جسم میں رہے۔ تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کے منہ کے ذریعے سے، اس کے ناک کے ذریعے سے، اس کے کان کے ذریعے سے، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں سے اور اس کے پاؤں سے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نکلتے ہوئے اس کے کسی عضو کو ڈیمیج نہیں کریں گے، ورنہ ہم پھر قرآن کریم لگا دیں گے۔ اور یہ گفتگو ہوتی ہے جنات میں اور علاج کرنے والوں میں۔ اور پھر اس سے نکالنے سے پہلے اس سے عہد لیں گے کہ آپ دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے اور اس کو چھوڑ جائیں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ابھی آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ ہیں وہ سارے طریقہ کار جو کہ ایک راقی بھی استعمال کرتا ہے، اور یہ مسنون اور جائز طریقے ہیں، اور راقی کے پاس جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ کام آپ خود کر لیجئے، اس کو خود سیکھیں اور خود اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم باقی قباحتوں سے بچ سکیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں
اور پھر اس دین کے علم کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔